اللہ من الشیطان الرجیم فاصبر علی ما یقولون، سو اس پر صبر کرو جو وہ کہتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، تو اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان باتوں پر آپ کیا کرو، صبر کرو۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، حمد بیان کرو۔ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے، یعنی ان دو وقتوں میں اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرو۔ اس کی ہم نے تفسیر پڑھ لی تھی، تو ہم اپنا سبق آگے بڑھائیں گے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں بھی، فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اپنے رب کی تسبیح کرو اور سجدے کے بعد کے اوقات میں بھی اس کی تسبیح کرو، یعنی رات کے کچھ حصے میں بھی اللہ کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے کے بعد بھی اللہ کی تسبیح کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو اس وقت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت بندہ بندگی کے مقصد کو پہنچ جاتا ہے، جو اس کا پیدا کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِي، اور کان لگا کر سن جس دن پکارنے والا ایک قریب کی جگہ سے، من مکان قریب، ایک قریب کی جگہ سے پکارے گا۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن وہ چیخ کو حق کے ساتھ سنے گا۔ ذالک یوم الخروج، یہ نکلنے کا دن ہے، یعنی یہ قیامت کا بیان ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، سب کے سب مر جائیں گے۔ اگر کچھ زمین پر زندہ بھی ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور وہ اتنا خوفناک منظر ہوگا کہ ماں اپنے دودھ پلاتے بچے کو اپنے سے دور کر کے ایسے پھینک دے گی جیسے کوئی کوڑا پھینکتا ہے، اتنا خوفناک منظر ہوگا۔ پھر دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا، یہ وہ وقت ہوگا، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن وہ چیخ کو حق کے ساتھ سنے گا، اسے سمجھ آ جائے گی کہ یہ تو حقیقت نکل گئی بات جو میں قیامت کے بارے میں سنا کرتا تھا۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان بھی اس انداز میں کرتے ہیں جیسے سب کچھ ہو چکا، کیونکہ اللہ کے لیے تو ماضی، حال، مستقبل، یعنی جو ہو چکا، جو ہونے والا، جو ہوگا، وہ سب اللہ کے تو سامنے ہے۔ تو اللہ اسی انداز میں پھر قرآن میں بات کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ہے نا کہ ایک وقت ابھی آئے گا، اللہ کے لیے وہ آ چکا، کیونکہ اللہ ٹائم سے باہر ہے، وقت سے باہر ہے، وقت کی قید میں نہیں ہے۔ وقت کی قید میں انسان ہے، یہ ہمارے لیے ہے کہ ایک وقت تھا، ایک وقت ہے اور ایک وقت ہوگا۔ اللہ کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ وقت کا بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ یہ ٹائم پیریڈ، یہ وقت، یہ 24 گھنٹے، یہ دن و رات کا آنا جانا، یہ سب انسان کے لیے شیڈول ہیں، اور یہ انسان کے اوپر اثر ڈالتے ہیں کہ وہ وقت کے ساتھ بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو جب سور پھونکا جائے گا، یہ چیخ سنیں گے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن وہ چیخ حق کے ساتھ سنیں گے، ذالک یوم الخروج، یہ نکلنے کا دن ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سور پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ تو ہر بندہ اپنی قبر سے اٹھ کھڑا ہوگا، ننگے بدن، ننگے جسم، ننگے پاؤں، اور بالکل چٹیل میدان ہوگا۔
ہر بندہ اپنی قبر سے اٹھے گا اور اللہ رب العالمین کی طرف دوڑ لگانا شروع کر دے گا۔ یہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، بندے کو نہیں پتہ ہوگا میں کیا کر رہا ہوں، بس اسے یہ پتہ ہوگا میں نے بھاگنا ہے اپنے رب کی طرف حشر کے میدان میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا عورتیں بھی برہنہ حالت میں ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں کو مردوں سے شرم نہیں آئے گی، حیا نہیں آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تو عورتوں مردوں کی بات کرتی ہے، کسی کو اپنے ساتھ والے انسان کا بھی ہوش نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنا سخت وقت ہوگا جب قیامت کا آغاز ہوگا کہ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے کہ کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کی پنڈلیاں اس کے پسینے میں ڈوبی ہوں گی، اور کسی کی پوری ٹانگیں پسینے کے اندر ڈوبی ہوں گی، اور کسی کے سینے تک پسینہ آیا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ بدبخت ایسے ہوں گے کہ وہ اس پسینے میں گوتے کھا رہے ہوں گے قیامت کے دن۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ قیامت کا یہ ذالک یوم الخروج، یہ نکلنے کا دن ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا یہ نکلنے کا دن آئے گا، پھر اس میں ہوتا کہ ابھی شاید گنجائش ہے، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا یہ دن ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے لیے تو ہو چکا۔ اللہ جنت کے بارے میں بھی ایسے بات بتاتا ہے، جنتیوں کے بارے میں بھی جیسے ہو چکا۔ اللہ کے لیے تو سب کچھ حاضر ہے، موجود ہے۔ اور آج یہ بات سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم نے پرانا وقت دیکھنا ہے تو ہمیں بہت دور جانا ہوگا، اور وہ کہتے ہیں جو روشنی ہم تک پہنچتی ہے وہ نہ جانے کتنے لاکھوں سال پہلے کہیں سے چلی ہوتی ہے، پھر وہ ہم تک پہنچتی ہے۔ اور سب سے آسان سمجھانے کے لیے اس میں بات یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ستارے ہم دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ کئی لاکھ سال پہلے مر چکے ہوں، جو آج تک ہمیں نظر آ رہے ہیں ستارے، ان میں سے بہت سے ستارے ہو سکتا ہے وہ مر چکے ہوں، لیکن ہمیں ابھی تک کیوں دکھ رہے ہیں کہ وہ ان کی روشنی ابھی تک ہمارے لیے کھڑی ہوئی ہے، حقیقت میں وہ وجود ہی نہیں رکھتے۔ تو یہ جو سارا کھیل تماشا ہے وقت کا اور چیزوں کا نظر آنا نہ آنا، کچھ چیزوں کا پردے میں ہونا، کچھ چیزوں کا نہ ہونا، جیسے جنات ہیں، اب کوئی انکار تو نہیں کر سکتا جبکہ وہ نظر نہیں آتے، ہمیں نظر آتے ہیں، تو کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ جنات ہیں ہی نہیں، موجود ہیں۔ یعنی اس کائنات میں، اس دنیا میں بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، باہر ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے ان چیزوں کا، اللہ بہت بہتر جانتا ہے۔ ہماری نظریں کیا دیکھتی ہیں، ایک شاہین عقاب کی نظریں کیا دیکھتی ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ یہاں سے کتنی دور دیکھ لیں گے، لیکن ایک شاہین پہاڑ کی بلندی پہ کنارے پہ بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ وہاں سے اس مچھلی کو دیکھ لیتا ہے جو اس سے اتنی دور کہیں پانی کے اندر تالاب میں تیر رہی ہوتی ہے، وہیں سے نشانہ لیتا ہے، اور ایسا پرفیکٹ نشانہ کہ اسے پتہ ہوتا ہے یہ جو پانی کے اندر مچھلی آ رہی ہے میرے وہاں پہنچنے تک یہ اس مقام پہ پہنچ جائے گی، یعنی یہ پانی کی سطح پہ آ جائے گی۔ اور یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، یہ آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی، یعنی اتنی اس کی پرفیکشن ہے ٹائمنگ کی بھی کہ اسے پتہ ہوتا ہے جب میں وہاں سے چلوں گا تو مچھلی میرے وہاں پہنچنے تک کہاں تک ہوگی، اور میں وہاں پہنچوں گا اور مچھلی بالکل اوپر آ جائے گی، پانی میں تو وہ بھی نہیں جا سکتا، اسے بھی پتہ ہے، لیکن اسے یہ پتہ ہے کہ مچھلی اوپر کی طرف آ رہی ہے، اور ہم دریا پہ کھڑے ہو کے بھی کنڈے ڈالے ہوتے ہیں پھر بھی مچھلی ہاتھ نہیں آتی، اور وہ اتنی دور سے دیکھ لیتا ہے، اور پھر وہ وہیں سے چلتا ہے اور پنجوں سے اس کو مچھلی کو پکڑ بھی لیتا ہے اور خوراک بھی بنا لیتا ہے۔ تو اس دنیا میں بہت کچھ ایسا ہے جو ہماری جب سمجھ سے باہر ہے، تو اللہ کے لیے سب کچھ اوپن ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے ہو چکا، ذالک یوم
خروج یہ نکلنے کا دن ہے۔ انا نحن نحیی ونمیت والیک المصیر، یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں، اب کوئی یہ کہے کہ پیر عبد القادر جیلانی کے پاس بھی ایک عورت اپنے بچے کو لے آئی تھی جو مر چکا تھا، اس نے پھر اعتراض کیا پیر صاحب پہ، تو پیر صاحب نے پھر کہا کہ اس کو زندہ کر دیا اپنی کرامت سے۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے زندہ کون کرتا ہے؟ ہم۔ مارتا کون ہے؟ ہم۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو یہ اللہ ہی کی خاصیت ہے، اس کو کسی کی اور کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین ان سے پھٹے گی اس حال میں کہ وہ تیز دوڑنے والے ہوں گے، یعنی زمین بھی پھٹ جائے گی۔ اور زمین کا پھٹنا کیا ہے کہ وہ اپنے سارے خزانے اگل دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اس دن انسان کہے گا یہ زمین کو کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارها، وہ اس دن اپنی خبریں بیان کرے گی، بتائے گی۔ تو ہر چیز زمین نکال کے باہر پھینک دے گی جو کچھ اس نے اپنے پیٹ میں رکھا ہوا ہے۔ ان چیزوں کا ان دونوں آیات کا بڑا تعلق ہے، لیکن یہ غور کرنے والوں کو سمجھ آتا ہے۔ جو اوپر پڑھی ہے انا نحن نحیی ونمیت والیک المصیر، بے شک یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے فوراً بعد اللہ نے زمین کی بات کی ہے، یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین ان سے پھٹے گی اس حال میں کہ وہ تیز دوڑنے والے ہوں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ ایسا اکٹھا کرنا ہے جو ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے۔ ان دونوں آیات کا آپس میں کیا تعلق ہے کہ بندہ پیدا ہی زمین سے ہوا ہے۔ کہاں سے ہوا ہے؟ زمین سے، مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم دوبارہ اس کو مٹی میں ہی ملا دیں گے اور پھر اسی مٹی سے اس کو دوبارہ اٹھا دیں گے۔ زمین سے انسان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اس تعلق کو ہم ظاہری طور پر ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، کہیں کہیں سفید مٹی ہوتی ہے اور سفید رنگ کے لوگ ہوتے ہیں، مٹیالہ رنگ کی مٹی ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے، اور ہمارا کلر کون سا ہوتا ہے؟ مٹیالہ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا لال رنگ کے، مٹی بھی کئی جگہ پہ لال بھی ہوتی ہے، یعنی جو زمین کا کلر ہے وہ آپ کو انسان کا بھی ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان آیا ہی زمین سے ہے، اللہ نے اس کو مٹی سے بنایا۔ تو اللہ کہتا ہے اسی میں ہم اس کو واپس لوٹا دیں گے اور اسی سے دوبارہ نکال لیں گے۔ تو جب اللہ اس زمین سے ایک بیج سے اتنا بڑا درخت نکال دیتا ہے، تو اتنا بڑا بندہ جو ہم بو کے آتے ہیں دفنا کے، گڑھا کھود کے، کوئی الگ پروسیس ہوتا ہے وہ، یا وہی والا پروسیس تقریباً ہوتا ہے بیج بونے والا؟ بیج بھی ویسے ہی بویا جاتا ہے نا، بیج بو دیا، اس کو پانی دیا اور پھر چلو بھائی۔ اب بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یار مہینے میں ایک بار قبر پہ پانی لگایا آیا کرو۔ کیوں؟ وہ تو اپنا اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں قبر کی پہچان رہے، لیکن انہیں نہیں پتا کہ یہ بندہ دوبارہ اٹھنا ہے، ابھی اس نے واپس نکلنا ہے، اس نے حساب دینا ہے۔ اسی طرح ہم گڑھا بھی کھودتے ہیں اور اسی طرح اس کو کپڑے میں لپیٹ کے وہاں رکھ کے آ جاتے ہیں کہ اب چل بھائی تیرا آخرت کا سفر شروع ہو گیا ہے، اب تجھے اللہ اٹھائے گا دوبارہ۔ اور پھر اب جب وہ نکلے گا پھر دوبارہ اندر کبھی بھی نہیں جائے گا۔ یہ تو ایک کھیتی تھی جو اللہ نے اس کو زمین سے بنایا، دوبارہ زمین میں لوٹا دیا حساب لے کر، اور اب پھر اس کا سلسلہ آگے قیامت کا شروع ہو جائے گا۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم اسے زیادہ جاننے والے ہیں جو یہ کہتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اور تو ان پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید،
سو قرآن کے ساتھ اس شخص کو نصیحت کر جو میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تسلی دی ہے اور بہت ایک اہم بات سمجھائی ہے جو ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو اللہ نے کہا ہم جانتے ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں، بلکہ خوب جانتے ہیں، زیادہ جاننے والے۔ نحن اعلم بما یقولون، یقیناً بے شک ہم زیادہ جانتے ہیں جو یہ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اور تو ان پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔ زبردستی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے تو کوئی آج کوئی اور انسان کر سکتا ہے؟ یہ جو لاٹھی لے کے شروع ہوئے ہوتے ہیں، بھائی دین اسلام زبردستی تو کسی کو آپ نے منوانا ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی زبردستی مان رہا ہے تو وہ مان ہی نہیں رہا۔ دل سے مانے، دل سے ایمان لائے تو اسلام ہے، ورنہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ اور پھر آگے کام بھی اللہ رب العالمین نے بتا دیا، ہمارا کام کیا ہے؟ فذکر بالقرآن، ہمارا کام کیا ہے؟ نصیحت کرنا، اور نصیحت بھی اس شخص کو کرنا من یخاف وعید، جو اللہ کے وعدوں سے ڈرتا ہے۔ بھائی ڈر اس کو سناؤ جو ڈر سنے بھی، جو بات مانے بھی، جو بات نہیں مانتا اس پہ وقت ضائع نہ کرو۔ یہ دین اسلام کا مزاج ہے۔